بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اے ایمان والو، جس وقت تم متعین مدت تک کے لیے کوئی لین دین کا معاملہ کیا کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ قرآن پاک کی یہ آیت الفاظ کے اعتبار سے سب سے لمبی آیت ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری رکوع کو چھوڑ کر اس سے پچھلے رکوع کی یہ آیت ہے۔ اس میں ہمارے آپس کے معاملات کے حوالے سے ہمیں ہدایت دی ہے۔ ایک دوسرے کو قرض دینا ہو، لین دین کا معاملہ کرنا ہو تو لکھ لینا چاہیے اور اس لکھے ہوئے پر گواہ بھی بنا لینے چاہیے۔ وہ ہدایات تفصیل سے موجود ہیں، انشاءاللہ العزیز آ جائیں گی۔ دلچسپی کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس میں آپ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اس آیت سے متعلق۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے بھی صحابہ کرام کی دلچسپی کے طور پر ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں جنہوں نے معاملہ کیا اور بعد میں معاملے سے انکار کر دیا۔ وہ عالم ارواح کا معاملہ تھا اور اس وقت کوئی بھی بندہ مکلف نہیں ہوتا۔ جب دنیا میں ہم آتے ہیں تو پھر ہم مکلف ہوتے ہیں، پھر احکام ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے معاملات یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت حضرت آدم علیہ السلام کی کمر پر پشت پر پھیرا، جس سے وہ تمام روحیں جو دنیا میں آنی تھیں ان سب کو وجود حاصل ہو گیا، وہ پیدا ہو گئیں۔ ان روحوں میں سے ایک فرد حضرت آدم علیہ السلام کو بڑے نمایاں محسوس ہوئے، حساس، بشاش، تر و تازہ، خوبصورت۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی تمہارے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ میرے اس بیٹے کی عمر کتنی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ بہت تھوڑی ہے، اس کی عمر میں اضافہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری عمر 1000 سال ہے، اگر تم اپنی عمر میں سے کچھ عمر ان کو دینا چاہو تو اجازت ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ میری زندگی میں سے 40 سال ان کو دے دیں۔ مسند احمد میں ہے۔ تو چنانچہ معاہدہ لکھا گیا، فرشتوں کی گواہیاں ڈل گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ملک الموت ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری تو ابھی 40 سال زندگی باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دے چکے ہو اور یہ اس پر تحریر ہے اور یہ فرشتوں کی گواہیاں ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میں تو نہیں دیتا۔ چنانچہ بعض سند کے اعتبار سے کافی کمزور روایات میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بھی پوری رہنے دی
اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر بھی 100 سال کر دی، تو لیکن وہ سند کے اعتبار سے قابل اعتبار نہیں ہیں۔ اتنی بات جتنی میں نے عرض کی وہ مسند احمد میں ہے۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے انکار کرنے والے معاملہ کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ اسی آیت سے متعلق بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ بڑی اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا تم ایسے مظلوم کو جانتے ہو جس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے؟ اب تک ہم یہی سنتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی آہ سے بچو، یہ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی۔ لیکن ایک مظلوم ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ سامعین نے عرض کیا کہ ہمیں ضرور بتائیں ایسا مظلوم کون سا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص جو کسی کو ایک مدت تک کے لیے قرض دیتا ہے اور اس کو لکھتا نہیں ہے، لین دین کا معاملہ کرتا ہے لیکن لکھتا نہیں ہے، یہاں تک کہ پھر یہ انتظار کرتا رہتا ہے، وہ مدت آ جاتی ہے، جس مدت کو ادائیگی تھی وہ مدت آ جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر وہ آدمی اس کو دیتا نہیں ہے، واپس انکار کر دیتا ہے، وہ نہیں دیتا یا ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، تو پھر یہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ ظاہر ہے مظلوم ہے، اس نے رقم دی ہے اور اس کی حقی سچی رقم تھی اور اس کو چاہیے تھا کہ وہ واپس دیتا، لیکن اس نے واپس دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب اس کے پاس سوائے اس کے کہ اللہ سے دعا کرے اور کوئی چارہ نہیں بچتا، تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے حکم کو ترک کیا ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ اپنا معاملہ لکھ لیتا اور اس پر گواہ بنا لیتا، جب اس نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اے ایمان والو، جس وقت تم آپس میں کوئی لین دین کا معاملہ کیا کرو مدت متعین تک، الی اجل مسمن، مدت متعین تک کے لفظ سے اشارہ اس طرف ہے کہ جو بھی معاملہ کریں اس کی مدت طے ہونی چاہیے، بغیر طے کیے مدت لین دین کرنا ہی نہیں چاہیے۔ بہت جگہوں پر ہم آپس داری میں اس حکم میں بھی خلاف ورزی کر لیتے ہیں، جو کہ نہیں ہونی چاہیے، مدت طے ہونی چاہیے۔ اور مسمن ایسی مدت کو کہتے ہیں جو واضح طور پر طے ہو، جس کے اندر ذرہ بر کوئی ابہام نہ ہو۔ بعض مدتیں ہم طے کرتے ہیں لیکن اس میں کچھ ابہام ہوتا ہے، مثال کے طور پر گندموں کی کٹائی، چاولوں کی کٹائی، اس قسم کے معاملات، اور کتابوں میں واقعات لکھے ہیں حاجیوں کے واپس آنے تک، یا اسی طرح غیر مسلم کچھ قومیں آباد ہیں، ان کے کچھ تہوار ہوتے ہیں، ان کے تہوار میں سے کسی تہوار کا نام لے لینا جو ہم مسلمانوں میں رائج نہیں ہے۔ ہمیں اپنی عید کا تو پتہ ہے لیکن دوسروں کی عیدوں کا پتہ ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بسا اوقات نہیں بھی پتہ ہوتا۔ تو کوئی بھی ایسا دن طے کرنا کہ جس کے اندر کچھ ابہام پایا جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ گندموں کی کٹائی یہ بھی ظاہر ہے کہ موسم کے گرم سرد ہونے سے متاثر ہوتی ہے، اور چاولوں کی کٹائی تو ویسے ہی 1.5-2 ماہ تک چلتی رہتی ہے۔ کئی قسم کے چاول کچھ جلدی کٹتے ہیں، کچھ درمیان میں، کچھ تاخیر سے کٹتے ہیں، تو اس طرح کی مدت طے نہیں ہونی چاہیے، باقاعدہ مہینہ اور تاریخ طے ہونی چاہیے۔ بغیر مدت طے کیے، تاریخ طے کیے، واضح طور پر کوئی معاملہ کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی سے متعلق حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتے۔ فَاكْتُبُوا، تو اس کو لکھ لیا کرو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان میں لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب قرآن پاک نازل ہوا ہے، اس وقت لوگوں کے اکثر معاملات کا دار و مدار زبانی اور حافظے پر ہوتا تھا،
لکھنے کا رواج بہت کم تھا، لکھنا لوگ اکثر جانتے بھی نہیں تھے، اور آج بھی اگرچہ لکھنے پڑھنے کا زمانہ ہے لیکن ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ تو جو بھی بندہ لکھنے والا ہو، چاہے خود معاملہ کرنے والوں میں سے کوئی لکھنے والا ہے یا کوئی تیسرا آدمی لکھنے والا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے، بے انصافی سے کام نہ لے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے۔ اگر کسی لکھنے والے کو کہا جائے کہ یہ معاملہ لکھ دو، اس کو چاہیے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ کما علمہ اللہ فلیکتب، جیسے اس کو اللہ نے لکھنا سکھایا ہے اس کو چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ علم دیا ہے تو اس کا شکرانہ یہ ہے کہ جب اس کو کوئی معاملہ لکھنے کا کہا جائے تو وہ لکھ دیا کرے، اس لیے کہ اس لکھنے پر اور ان گواہیوں پر نظام عالم کے حق کا دار و مدار ہے، جس پر انشاءاللہ کل کچھ بات عرض کی جائے گی۔ تو معاملات جو بھی ہوں صاف ستھرے طریقے سے لکھ لینے چاہیے، بعد میں اگر ضرورت پڑے تو مہلت دے دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔